وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ایسے لوگوں کے جو اعمال ہیں ان میں سے بہترین اعمال کے مطابق انہیں جزا دیں گے۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کریمی کا ایک ایسا پہلو بیان کیا ہے کہ جو انتہائی حیرت انگیز ہے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم اپنی زندگی میں مختلف کام کرتے ہیں، مختلف سطح کی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ ہماری ساری کامیابیاں ایک سطح کی نہیں ہوتی ہیں۔ ایک طالب علم کی مثال لے لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک طالب علم ہے، میٹرک اس نے فرسٹ ڈویژن میں کیا، انٹرمیڈیٹ اس نے تھرڈ ڈویژن میں کر لیا، پھر گریجویشن اس نے سیکنڈ ڈویژن میں کر لیا، پھر اس نے ایم اے محنت کی، پھر فرسٹ ڈویژن میں کر لیا۔ تو اب کیا ہوا؟ جس امتحان میں وہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوا ہے اس میں تو وہ فرسٹ ڈویژن میں رہے گا، لیکن جس میں سیکنڈ ڈویژن میں ہے، جس میں تھرڈ ڈویژن میں ہے، اس میں وہ تھرڈ ڈویژن میں رہے گا، سیکنڈ ڈویژن میں رہے گا۔ چونکہ اس نے میٹرک میں فرسٹ ڈویژن حاصل کی ہے، لہٰذا ایف اے کی اس کی سیکنڈ ڈویژن کو فرسٹ ڈویژن نہیں بنایا جائے گا، اس کی بی اے کی تھرڈ ڈویژن کو فرسٹ ڈویژن نہیں بنایا جائے گا۔ جو سٹیٹس ہے اس کی کامیابی کا وہی سٹیٹس رکھا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کی کمٹمنٹ ایمان کے ساتھ ہے، جن لوگوں کی کمٹمنٹ عمل صالح کے ساتھ ہے، ان سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس گناہ کو تو ہم نے ضرور معاف کر دینا ہے، ضرور معاف کر دینا ہے، ضرور معاف کر دینا ہے۔ اور جب ہم ان کی نیکی کا اجر دیں گے تو نیکی کا اجر دیتے وقت ہم جو ان کی بہترین نیکی ہوگی، جو ان کا بہترین عمل ہوگا، اس کے مطابق ان کو جزا دیں گے۔ مثال کے طور پر ایسے کسی شخص کو جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی نماز کا اجر دے گا، اس کی نماز کی جزا دے گا، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں جو سب سے بہترین نماز پڑھی ہے وہ کون سی نماز پڑھی ہے۔ تو اس کی سب سے بہترین نماز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ساری نمازوں کو اس بہترین نماز کے سٹیٹس پہ لا کر اس حساب سے اس کو اجر دیا جائے گا۔ ایک آدمی نے 10 سال کی عمر سے روزے رکھنا شروع کیے، 60 سال کا ہو گیا، روزے رکھتا رہا، اس کے بعد اس دنیا سے چلا گیا۔ اب جب روزوں کی جزا دینے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں دیکھنا کہ اچھا فلاں روزہ فلاں سٹیٹس کا تھا، فلاں روزہ فلاں سٹیٹس کا تھا، فلاں روزہ فلاں سٹیٹس کا تھا، لہٰذا ہر روزے کی اس کے سٹیٹس کے مطابق جزا دو۔ نو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بہترین روزے کو دیکھنا ہے۔ بہترین روزہ اس نے کون سا رکھا ہوا ہے؟ وہ جو اس نے بہترین روزہ رکھا ہے نا، اس بہترین روزے کو معیار بنا کے سارے روزوں کا اجر اس بہترین روزے کے حساب سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہاں سے دیکھیں، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے جو امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے ظہر کی، ساری زندگی وہ نمازیں پڑھتے رہے ہوں گے، مومن تھے، گھروں میں نماز پڑھتے ہوں گے، کبھی اکیلے نماز پڑھتے ہوں گے، کبھی کسی عام اپنے جیسے بندے کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں گے۔ لیکن کربلا میں جو ظہر کے عاشورہ کے ظہر کی جو نماز پڑھی ہے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان شہدائے کربلا کو ان کی نمازوں کا اجر دے گا تو ساری نمازوں کا اجر دے گا کربلا میں روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں پڑھی جانے والی نماز ظہر کے مطابق۔ شان کریمی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، وہ تو نوازنے کے لیے تیار ہے، وہ تو بہانے مانگتا ہے کہ میرے بندے تو کچھ کر، میں اپنے زیادہ سے زیادہ فضل و کرم سے تجھے نوازوں۔ اس کے دریائے رحمت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، اس کے کرم کے سمندر میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ ہم انسان جو کچھ چاہتے ہیں اور جو کچھ سوچتے ہیں اس سے کروڑ ہا گنا، اس سے ارب ہا گنا بھی زیادہ عطا کرنے کے بعد اس کے خزانے میں ذرا سی بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو آیت کا حصہ ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کے تمام اعمال کا بدلہ دیں گے ان کے بہترین عمل کے مطابق۔ اس میں ہمارے لیے ایک بڑی زبردست موٹیویشن ہے کہ اگر آج میں 60 سال کا ہو گیا ہوں
اور فرض کریں 10 سال کی عمر سے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، آج مجھے احساس ہو جائے کہ میری پچھلی نمازیں ان کی کوالٹی اچھی نہیں تھی، ان کے روزوں کی کوالٹی اچھی نہیں تھی، باقی کاموں کی کوالٹی اچھی نہیں تھی، تو میں ابھی آج اپنے کاموں کی کوالٹی کو بہتر کرنا شروع کر دوں، اپنی نماز کی کوالٹی کو بہتر کرنا شروع کر دوں، اپنے روزے کی کوالٹی کو بہتر کرنا شروع کر دوں، اپنے تلاوت قرآن کی کوالٹی کو بہتر کرنا شروع کر دوں۔ آج میں نے اپنے نماز کی کوالٹی کو بہتر کر دیا تو میری گزشتہ جتنی نمازیں ہیں، چاہے 10 سال کی ایج میں، چاہے 8 سال کی ایج میں جو پڑھی ہے، جب مجھے نماز کا اتنا شعور بھی نہیں تھا، تو اس نماز کا بھی اجر و ثواب پھر میری بہترین نماز جو ہے اس کے حساب سے ملے گا۔ تو اس میں ایک موٹیویشن ہے ہم اہل ایمان کے لیے کہ ہم اپنے اعمال کی صرف وہ خانہ پوری کے لیے روٹین کے طور پہ اعمال کو انجام نہ دیں، بلکہ ہر عمل کو انجام دیتے وقت ہم کوشش کریں کہ ہمارے اس عمل کی کوالٹی پچھلے تمام اعمال کی کوالٹی سے اچھی ہو، تاکہ قیامت کے دن جب ہمیں اجر ملے تو اس بہترین کوالٹی والے عمل کے مطابق اجر ملے۔